ناظرین السلام علیکم۔ جی ہاں، آج کے پروگرام میں ایک ملاقات میں ہمارے ساتھ جانے مانے مفتی عبدالرشید قاسمی صاحب جو دعوت الرشاد دارالعلوم کے سرپرست ہے۔ مفتی صاحب کے دن پروگرام کے ایک ملاقات پروگرام میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ بہت بہت شکریہ، اللہ آپ کو جزائے خیر دے کہ آپ نے ہمیں اپنے پروگرام میں مدعو کیا ہے، اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ مفتی صاحب، سب سے پہلے ناظرین کو آپ یہ بتائیے کہ آپ نے اپنی ابتدائی تعلیم جو ہے کہاں سے حاصل کی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق، صدق اللہ العظیم۔ پیغمبر علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو سب سے پہلے ہی جو حکم دیا گیا ہے، اقرأ، تعلیم کا حکم دیا گیا ہے۔ تو تعلیم سے متعلق آپ نے سوال پوچھا، تو میری سب سے پہلی تعلیم گورنمنٹ ہائر سیکنڈری اسکول شتلو میں ہوئی ہے۔ پھر اس کے بعد دارالعلوم سوپور اور بانڈی پورہ اور دارالعلوم المصطفی توحید گنج بارہمولہ، اور پھر بیرونی ریاست اتر پردیش کے شہر مظفر نگر کے کشن پور گاؤں میں، اور اس کے بعد پھر مدرسہ مظاہر العلوم، اور اس کے بعد دارالعلوم دیوبند، اور اس کے بعد مدرسہ بیت العلوم سرائے میر اعظم گڑھ، اور اس کے بعد علی گڑھ یونیورسٹی سے میری تعلیم ہوئی ہے۔ جی مفتی صاحب، یہ جو آپ نے جو مفتی کورس جب آپ نے کیا تو یہ مفتی کورس آپ نے کہاں سے کیا؟ یہ افتاء، اس کو ہم تخصص فی الافتاء کہتے ہیں۔ یہ تخصص فی الافتاء ہم نے اعظم گڑھ سے کیا ہے، جہاں جس ادارے کے سرپرست حضرت مولانا مفتی محمد عبداللہ پھول پوری صاحب تھے، ان کے یہاں، اور ایک بہت بڑے ولی خدا تھے حضرت مولانا مفتی محمد حنیف جون پوری صاحب علیہ الرحمہ، ان کے یہاں ہم نے افتاء کیا ہے اعظم گڑھ سے ہی۔ ناظرین کو بتائیے مفتی صاحب، امت مسلمہ نسل نو کی تعلیم تربیت میں آپ کا اہم رول کیا رہا ہے، اور آپ نے کب سے اور کہاں سے اس کا جو شروعات کی ہے؟ سب سے پہلے جب ہم اپنے اس تعلیم سے فارغ ہوئے ہیں تو سب سے پہلے ہم نے دارالعلوم المصطفی توحید گنج بارہمولہ میں نے کئی سال تک پہلے مدرس کے بحیثیت مدرس میں رہا ہوں، اور اس کی خدمات میں نے انجام دی تھی۔ پھر اس کے بعد جو 2005 میں جو زلزلہ ہوا تھا، اس کے بعد کچھ عیسائی NGOs نے پورے کشمیر میں اور ہمارے علاقے میں بھی بالخصوص انہوں نے امداد و ریلیف کی آڑ میں لوگوں کی ایمان پر ان لوگوں نے کچھ ڈاکہ ڈالنا چاہا تھا، تو ہم نے اس موقع پر وہاں لوگوں کو سمجھایا کہ ایمان کو بچانا بڑا اہم ہے، بڑا ضروری ہے، آپ ایمان کو بچائیں، ریلیف اور امداد انسان تو ہاں اس کے بعد اس دھوکے میں نہ آ جائیں آپ۔ تو ان لوگوں نے اس وقت پر کچھ مشنری اسکولز بنانے کا وہ پروگرام کیا تھا ہمارے علاقے میں اور کافی علاقوں میں۔ تو پھر لوگوں نے ہمیں یہ اشکال سا کیا، اعتراض سا کیا کہ اگر یہ لوگ ہمیں اسکول دیتے ہیں، آپ ان کے بدلے اگر ہمیں اسکول دے دیتے ہیں، وہ سہولیات اگر آپ ہمیں میسر کرتے ہیں تو ٹھیک ہے، ہم ان کا انکار کریں گے، ہم ان کا ریلیف بھی نہیں لیں گے، اور ہم ان کو اپنے علاقے میں آنے بھی نہیں دیں گے۔ تو واقعتاً ان کی بات بہت اچھی تھی۔ تو اس وقت 2005 کے بعد ہم نے دارالعلوم دعوت الارشاد کے نام سے ایک ادارہ شتلو نامی بستی میں قائم کیا، الحمدللہ رب العالمین۔ وہاں کے لوکل افراد بھی اس میں ساتھ تھے، اور ہمارے علماء صلحاء کافی ضلع بارہمولہ کے، انہوں نے اس میں بڑا مشوروں سے ہمیں نوازا، اور وہ الحمدللہ دارالعلوم دعوت الارشاد ہم نے 2005 کے بعد وہاں پہ شروع کیا تھا، تعمیرات ہوئی، اور پھر 2009 میں انشاءاللہ الحمدللہ ہم نے اس میں تعلیم کا باضابطہ طور پر آغاز کیا۔ حفظ، ناظرہ، اور جو بھی ہمارے مدارس میں جو کلاسز ہوتے ہیں وہ سارے کلاسز ہم نے پڑھانے شروع کیے تھے 2009 میں۔ ناظرین یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ جو آپ نے یہ جو آپ کے پاس دعوت الرشاد دارالعلوم کے نام سے شتلو میں قائم ہے، تو تھوڑی سی روشنی آپ اس پہ بھی ڈال دیجیے۔ دارالعلوم دعوت الارشاد شتلو رفیع آباد بارہمولہ، یہ بارہمولہ کے ایک دور دراز پہاڑی پر یہ مدرسہ واقع ہے، جس میں تقریباً مجموعی طور پر یعنی اس کے کئی شعبے ہیں۔ ایک ہمارا اسلامیات کا الگ سے شعبہ ہے، اسکول کا شعبہ الگ ہے، اور بنات کا شعبہ الگ ہے۔ تو مجموعی طور پر شاید 400 سے زیادہ بچے اس مدرسہ دعوت الارشاد میں، اتنے سارے بچے زیر تعلیم ہے الحمدللہ رب العالمین۔ اس مدرسے کا سالانہ خرچہ تقریباً 35 لاکھ سے زیادہ ہے۔ بات کریں گے ہم اسکول کے حوالے سے، آپ کس بنیاد پہ آپ بچوں کا ایڈمیشن داخلہ وہاں پہ کراتے ہیں؟
اسکول میں جو نارملی عام طور پر پرائیویٹ اسکولز ہوتے ہیں جو ان کے اصول و ضوابط کنڈیشن جو ان کی ہوتی ہیں تو بالکل انہی اصولوں کو ہم بھی تقریباً انہی اصولوں کو ہم بھی اپناتے ہیں. تو نرسری سے لے کر برابر 8 تک اس اسکول میں کافی بچے الحمدللہ زیر تعلیم ہیں, اور ان کو تھوڑا سا ہم نے یعنی اس کی ضرورت ہمیں یہ محسوس ہوئی تھی اسکول قائم کرنے کی کہ ہم ان بچوں کو تھوڑا سا دینی انفیکشن دے دیں. مثلا ہم نے ان کی وردی میں ٹوپی کو ضروری رکھا ہے تاکہ ان کو ابھی سے ہی ٹوپی کی عادت بن جائے. یہ اسلامی ایک طریقہ کار ہے یہ. ٹھیک اسی طرح ہم ظہر کی نماز ان سے پابندی کے ساتھ اپنے ساتھ پڑھواتے ہیں, مدارس کے بچوں کے ساتھ پڑھواتے ہیں, اور ان کی نماز کی خود ہم الحمدللہ ظہر میں نگرانی بھی کرتے ہیں. پھر اسی طرح ہم نے وہ اسکول قائم اس لیے بھی کیا تھا کہ ہم لوگوں کو یہ آئیڈیا دے دیں کہ ایک اسکول میں اگر بچے اور بچیاں دونوں پڑھتے ہیں تو آپ ان کو الگ الگ کس طرح رکھیں گے. اگر آپ کا اسٹاف میل بھی ہے اور فیمیل بھی ہے تو آپ ان کے درمیان میں کیا کچھ فرق رکھ پائیں گے, کیا کچھ پردے کا کوئی نظم ہوگا. تو ہم نے چاہتا ہم اس کی شروعات کریں گے تو الحمدللہ رب العالمین کافی حد تک ہم اس اسکول کے معاملے میں کافی حد تک الحمدللہ کامیاب ہیں. قرآن پاک بھی پڑھایا جاتا ہے جی الحمدللہ رب العالمین. بچے حفظ کرتے ہیں وہاں سے؟ ہاں بچے اسکول سے کرتے ہیں کہ دارالعلوم سے کرتے ہیں؟ حفظ تو دارالعلوم سے کرتے ہیں مدرسے سے, لیکن اسکول میں ہم بچوں کو قرآن پڑھاتے ہیں. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ بچے جو ہمارے یہاں اسکول میں پڑھنے آتے ہیں, ہمارا ایک بڑا المیہ ہوتا ہے کہ ہمیں 2 4 5 6 کتابیں تو کمپلسری ہوتی ہیں, ان کو تو ہم نے پڑھانا ہی پڑھانا ہوتا ہے. اور ٹوٹل جو گھنٹے ہوتے ہیں اگر پیریڈ کے حساب سے لے لیں ہم تو 8 یا 9 پیریڈ بن جاتے ہیں. تو قرآن کریم کا 1 پیریڈ ملتا ہے. اب 1 پیریڈ جب قرآن کریم کو ملا تو بچے اگر 30 ہوں گے, اگر الگ الگ ان کو پڑھائیں گے تو ہر بچے کو 1 منٹ ملنا ہے. اجتماعی طور پر پڑھائیں گے تو اس طرح سے اس حق ادائیگی نہیں ہو پا رہی ہے. جو مدارس کے بچے ہمارے یہاں تعلیم حاصل کرتے ہیں قرآن کریم کی, اس انداز سے بچے تو نہیں حاصل کر پا رہے ہیں, لیکن تعارف ان کو ضرور ملتا ہے. قرآن کریم کا بھی ملتا ہے, اسلامیات کا بھی ملتا ہے, اور الحمدللہ رب العالمین عربک کا بھی کسی حد تک ان بچوں کو تعارف ضرور ہوتا ہے. کلی طور پر تو ہم یہ دعویٰ نہیں کر سکتے کہ سیکھ جاتے ہیں, کیوں, ان کے پاس بہت سارا بوجھ ہوتا ہے, بہت ساری کتابیں ہوتی ہیں, سبجیکٹس ہوتے ہیں. وہ جب مکمل نہیں ہوئے تو قرآن کریم یقیناً ہم بس ہلکا سا, یعنی میں نے ابھی پہلے بات عرض کی تھی کہ اس لیے شروع ہم نے یہ اسکول کیا تھا تاکہ دنیاوی تعلیم کے ساتھ ساتھ تھوڑا سا دینی انفیکشن بھی ان بچوں کو ہو جائے, یعنی اس کا اثر ان میں آ جائے, اس لیے ہم نے یہ شروع کیا تھا. تو مفتی صاحب آپ کے دارالعلوم سے ابھی تک کتنے بچے حافظ قرآن پاک جنہوں نے مکمل کیا ہوگا اور آپ کے دارالعلوم سے فارغ ہو کے؟ جی بہت اچھا سوال کیا آپ نے. ہمارے مدرسے دارالعلوم دعوت الارشاد میں آج تک جن بچوں نے مکمل حفظ کیا, یعنی شروع سے لے کر اخیر تک جن کے ہم نے دستار بندی کی, مجھے لگتا ہے شاید ان 9 سالوں میں غالباً ان کی تعداد 20 سے زیادہ ہوگی. پھر اس سے زیادہ وہ والے بچے جنہوں نے 5 پارے حفظ کیے, 8 کیے, 9 کیے, 15 کیے, 20 کیے, اور 20 کے بعد وہ اور کسی مدرسے میں چلے گئے, یعنی ہم نے ان کو تھوڑا سا تیار کیا, وہ آگے چلے گئے. تو ان بچوں کی بھی تقریباً 60-70 سے زیادہ تعداد ان بچوں کی ہوگی کہ جنہوں نے حفظ کے اچھے خاصے پارے جنہوں نے ہمارے یہاں کی بنیاد ہمارے یہاں ان کی بنی, اور پھر وہ دوسرے اداروں میں گئے اور انہوں نے اپنی تعلیم کو وہاں پہ جاری رکھا. تو تقریباً مجھے لگتا ہے شاید 70-80 کے آس پاس وہ والے طلباء بھی ہوں گے الحمدللہ. ناظرین یہ بھی جاننے کی کوشش کریں گے کہ دینی تعلیم کے نشر و اشاعت کے علاوہ آپ کے کہیں کام مشہور ہے, ناظرین کو ذرا بتائیے. بس مشہور کیا کہہ سکتے ہیں, سوال کا جواب. ایک تو ہمارے یہاں دارالعلوم دعوت الارشاد میں ایک تو یہ خود مدرسہ ہے جس میں ہم دینی تعلیم پڑھاتے ہیں. دارالعلوم دیوبند کے اصول و ضوابط کے مطابق ہم ان بچوں کو دینی تعلیم دے دیتے ہیں. اس کے علاوہ ایک اسکول ہمارے یہاں ہے الارشاد ایجوکیشنل ٹرسٹ کے نام سے, جس میں تقریباً 8 تک 300 سے زیادہ بچے اس میں زیر تعلیم ہیں الحمدللہ رب العالمین. اس کے علاوہ لڑکیوں کا مدرسہ بھی ہم نے قائم کیا ہے, مدرسہ مرشدۃ المومنات کے نام سے ہم نے قائم کیا الحمدللہ ابھی کچھ سال پہلے. لیکن کورونا کی وجہ سے اور ان حالات آرٹیکل کی وجہ سے جو بند رہا ہے وہ مدرسہ کافی حد تک متاثر رہا ہے. لیکن اس بچیوں کے اس مدرسے کو لے کر اس مدرسے کو ہم نے اس لیے شروع کیا تھا کہ ہمارے یہاں ہوتا یہ ہے کہ جو بچیاں میٹرک تک اسکول پڑھتی ہیں یا تھوڑا سا 1-2 کلاس اور پڑھتی ہیں, پھر وہ گھروں میں بیٹھی رہتی ہیں کب تک, جب تک ان کا نکاح نہ ہو جائے.
اور لکھنے پڑھنے کا تو شدھ بدھ انہیں ضرور ہوتا ہے، موبائل فون کا بھی شدھ بدھ انہیں اچھا خاصا ہوتا ہے، تو ہم نے انہی بچیوں کو ٹارگٹ بنایا تھا کہ ہم ان بچیوں کو 5 سالہ عالمہ کورس پڑھوائیں، اور عالمہ کورس کے ساتھ ساتھ جس میں قرآن پاک بھی اور احادیث بھی اور کچھ فقہ بھی اور تفسیر بھی اور بھی کچھ کتابیں ہم نے ان کا بہت اچھا نظم بنایا تھا تاکہ وہ پڑھ سکیں۔ اس کے علاوہ ان بچوں کے لیے جو یہ انہیں میٹرک کے بعد سے لے کر شادی تک، جو ان کے 5-8 سال شادی تک جو رکے، یعنی گھروں میں جو انتظار کے رہتے ہیں ان کی، تو اس وقت کو کامیاب کرانے کے لیے ہم نے ان کو ایک تو یہ عالمہ کورس اور اس کے ساتھ امور خانہ کی کچھ چیزیں، کھانا پکانا یعنی سلائی کا کام، اس کا بھی ہم نے الحمدللہ رب العالمین انتظام کر رکھا ہے۔ بس وہ مدرسہ مومنات کا حالات کی وجہ سے، چونکہ بچیوں کا مسئلہ ہے، بڑا حساس مسئلہ ہوتا ہے، اس لیے تھوڑا سا وہ متاثر رہا، لیکن انشاءاللہ اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اس آنے والے رمضان کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ اس کا بھی پھر سے انشاءاللہ تعالیٰ اور اچھی طرح اس کی طرف توجہ دے دی جائے گی اور اس میں اور داخلے لے لیے جائیں گے انشاءاللہ۔ وہ ہے مدرسہ مرشدۃ المومنات۔ اور اس کے علاوہ تقریباً اپنے علاقے میں کافی مکاتب ہیں، جسے ہم نے مکاتب قرآنیہ کشمیر کے نام سے، مجموعہ مکاتب قرآنیہ کشمیر کے نام سے موسوم کیا ہے، اور اس میں کئی مکاتب ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، ہم ان کا سالانہ امتحان کرتے ہیں اور ان کی نگرانی کرتے ہیں۔ اس میں بھی الحمدللہ رب العالمین کئی مکاتب سے ہزاروں بچے الحمدللہ ہماری نگرانی میں قرآن پاک حاصل کرتے ہیں۔ اور یہ جو مکاتب میں ہے اس میں سب سے جو کہنے یعنی کہ جو آپ سے عرض کرنے والی بات ہے کہ بالغ بچیاں ہی نہیں بلکہ جو مائیں ہیں، بلکہ جو نانیاں ہیں، وہ بھی الحمدللہ رب العالمین ہمارے یہاں مکاتب میں آتی ہیں اور وہ قرآن پاک اپنا درست کرتی ہیں۔ اور الحمدللہ رب العالمین ہم یہ دعوے کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ ان مکاتب کا ایک فائدہ یہ ہوا کہ کئی علاقوں میں پہلے تو ہمارے یہاں مسجدوں میں اعتکاف کرنے کے لیے کوئی مرد تیار نہیں ہوا کرتا تھا، لیکن الحمدللہ رب العالمین اس مکاتب کی محنت سے وہ خواتین گھروں میں، ان کی تعداد الحمدللہ رب العالمین کافی تعداد ہے ان بچیوں کی یا ان خواتین کی جو مسلسل ہر سال گھروں میں اعتکاف کرتی ہیں۔ تو مکاتب قرآنیہ کا فائدہ ہوا۔ ایک اور کام ہم مدرسے کے تحت کرتے ہیں، وہ ہے الارشاد ریلیف ٹرسٹ ہے، جس کے ذریعے سے ہم کچھ غریبوں کی حتی المقدور کوشش کرتے ہیں، یعنی اس کے لیے لوگوں کی الگ سے تشکیل کرتے ہیں، الگ سے اس کے لیے ہوتا ہے۔ وہ ریلیف ٹرسٹ جو ہمارا ہے اس کا مدرسے کے بجٹ کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، اس کے لیے الگ سے ہم لوگوں کے ساتھ لوگوں کی تشکیل کرتے ہیں، لوگوں کو سمجھاتے ہیں، ایک جگہ غریب آدمی آپ اس کی اس کا تعاون کریں، ان کا مدد کریں۔ تو الحمدللہ دارالعلوم دعوت الارشاد ایک اسکول، ایک بنات کا مدرسہ اور خود دعوت الارشاد اور مکاتب اور یہ راحت ٹرسٹ، ریلیف ٹرسٹ جو الارشاد ٹرسٹ جو ہے ہمارا، تو وہ بھی الحمدللہ رب العالمین ہم خدمات انجام دیتے ہیں۔ اور آخر میں ایک بات میں اور عرض کروں کہ انشاءاللہ تعالیٰ اس ریلیف ٹرسٹ کے بذریعہ ہم نے انشاءاللہ تعالیٰ آنے والے 10 محرم کو 50 اجتماعی نکاح پڑھانے کا انشاءاللہ تعالیٰ عزم کیا ہے کہ جو غریب جوڑے ہوں گے، یعنی جوڑی تو وہیں سے بن کے آئے گی، لیکن ہم کیا کریں گے، ہم ان دونوں کو انشاءاللہ تعالیٰ کچھ مالی طور پر، یعنی ہم نے اندازہ کیا تھا کم سے کم ایک جوڑے کو کم سے کم 50,000 کا سامان ہم دینا چاہتے ہیں، اور ارادہ یہ کیا تھا کہ غریبوں کی اس معاملے کو لے کر بھی مدد ہو جانی چاہیے۔ اور لوگ نکاح کے معاملے میں جو بے شمار رسومات میں ڈوبے ہوئے ہیں، چاہتے ہیں لوگ اسے باہر نکلنا، تو ہم نے اس کے لیے یہ ارادہ کیا ہے اور لوگوں کو ہم سمجھا رہے ہیں کہ آپ اپنے گھر سے اپنی بیٹی کی وداعی نہ کریں، رخصتی نہ کریں، آپ اس کو ہمارے ادارے میں لے کے آئیں، اور اس کو جو مختصراً کچھ جو سامان بھی دینا ہوگا، حتیٰ کہ کھانا بھی اگر تھوڑا سا ہلکا کچھ مہمانوں کو دینا ہوگا، اس کا ہم نظم یہ کریں گے، یہیں سے کریں گے، آپ اسلامی طور پر اپنی بچی کی کیا کریں، رخصتی کریں۔ وجہ ہوتا کیا ہے کہ ایک شخص نے نکاح تو مسجد میں پڑھایا، لیکن جب بیٹی کی رخصتی کا موقع آتا ہے وہ مسجد کے نکاح کو بھی بھول جاتا ہے اور اس عالم کے بیان و نصیحت کو بھی بھول جاتا ہے۔ تو ہم نے یہ چاہا تھا کہ یہ اجتماعی نکاح جو ہم نے انشاءاللہ تعالیٰ 10 محرم الحرام، آنے والا 10 محرم الحرام انشاءاللہ تعالیٰ، اس دن انشاءاللہ تعالیٰ ہم نے اجتماعی نکاح پڑھانے کا اور رخصتی کا بھی انشاءاللہ عزم ارادہ کیا ہے۔ آپ اس کے لیے دعا کریں، سامعین بھی اس کے لیے دعا کریں اور اپنے مشوروں سے بھی ہمیں نوازیں۔ ہم یہ کرنا چاہ رہے ہیں، آپ کا تعاون اس میں ہمیں ہونا چاہیے، اور بھی بس جو کچھ ہے اللہ رب العزت اس کام کو اپنے دربار میں قبول فرمائے۔ جزاکم اللہ ارشد صاحب۔ مفتی صاحب، پیغام امن انصاف گروپ آپ نے قائم کیا ہے، اس کے آپ سرپرست ہیں، تھوڑا سا اس کا بھی آپ کچھ بالکل، ایک اور اہم سوال آپ نے پوچھا کہ پیغام امن و انصاف گروپ، کچھ دیندار جوان ہیں، دوست ہمارے ہیں جو ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ ایک مرتبہ یہ خیال آیا کہ اسلام کی شبیہ
بگاڑ دی گئی ہے۔ سڑکوں پہ جو ہورڈنگ لگی رہتی ہے، مثلا ڈیپر کا ایڈ رہتا ہے اس پر، ٹھیک، صابن کا، اللہ بچائے ننگی عورتوں کا، ہم نے یہ چاہتا کہ ان ہورڈنگ کا صحیح استعمال ہو، تو ہم نے یہ شروع کیا، ارادہ کیا ہے کہ اوڑی سے لے کر قاضی گنڈ تک ہم اس جو شاہراہ ہے اس کے دائیں بائیں ہم کچھ ہورڈنگ لگوائیں، اپنے خرچ سے لگائیں ہم، پھر اس پہ جو حدیث آئے گی مہینے میں وہ کامن حدیث ہوگی۔ مثلا ابھی یہاں ہائیگام کے پاس ہم نے ایک ہورڈنگ لگائی تھی جس پہ ہم نے حدیث لکھی تھی کہ اسلام اس بات کی قطعاً اجازت نہیں دیتا ہے کہ آپ روڈ کو بلاک کریں۔ اب اسلام کے بارے میں یہ تصویر بنائی گئی ہے کہ مسلمان بڑا گندہ رہتا ہے، ان کے علاقے بڑے گندے رہتے ہیں، تو ہم نے وہی حدیث اس پہ لکھی، وہی روایت لکھی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام امن و انصاف کے پیغام دینے والے ہیں، تو ان کے اس امن و انصاف کے پیغام کو ہورڈنگ کے ذریعے سے لوگوں کے سامنے رکھنا، روڈوں کے سامنے رکھنا۔ مثلا یہ ترکپورہ ہندواڑہ جاتے ہوئے ایک ہورڈنگ ہم نے لگائی ہے، ہم نے اس پر ٹریفک رولز کے بارے میں لکھا ہے، ٹریفک رولز کے بارے میں لکھا کہ اگر آپ نے رات کو ڈپر کا استعمال نہیں کیا اور اگر سامنے والے گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہوا آپ کے ڈپر نہ کرنے کی وجہ سے تو آپ قاتل شمار ہوں گے، آپ کو ڈپر کرنا پڑے گا۔ اور اس طرح کی حدیثیں جو سب میں کامن ہوں، جس کو ایک ہر برادری کا آدمی، یعنی ہندو آدمی ہو، سکھ ہو، بدھسٹ ہو، جو بھی ہو، وہ اس کو مانی، کیونکہ اسلام میں بے شمار اس طرح کے شہپارے ہیں لیکن ان پہ پردہ ہے۔ تو ہم نے یہ چاہا تھا کہ پیغام امن و انصاف گروپ کے ذریعے سے ہورڈنگیں لگوائی جائیں، نصب کرائی جائیں، اور ان ہورڈنگز پر ہر زبان میں، مثلا کیرلا سے ایک ٹورسٹ آتا ہے ہمارے گلمرگ میں، تو اگر ہم گلمرگ میں ایک ہورڈنگ رکھتے ہیں اور اس میں ہم گجراتی میں، کیرلا والوں کی زبان میں، ان کے اس بھاشا میں اگر ہم یہ لکھتے ہیں کہ مثلا جس انسان نے ایک کو قتل کیا اس نے پوری انسانیت کو قتل کیا، اچھا اسلام نے یہ بات کہی ہے؟ ورنہ تو لوگوں کے دماغ میں یہ بات ڈالی گئی کہ اسلام نام ہے مار کاٹ کا، مارنا، کاٹنا، قتل کرنا، دھوکہ دینا، تو ہم ان کو یہ بتانا چاہتے ہیں ہورڈنگ کے ذریعے سے کہ اسلام ان چیزوں کا پیغام نہیں دیتا ہے، یہ غلط چیزیں اسلام کی طرف منسوخ کی گئی ہیں۔ تو اور ہورڈنگ ماشاءاللہ ایک مختصر سے حدیث اس پہ لکھتے تو الحمدللہ اس کا بڑا اچھا رسپانس بھی ملا، اور جن لوگوں نے اس میں ہمیں ہورڈنگ کے بارے میں تعاون کیا الحمدللہ رب العالمین، انہوں نے بھی کافی اطمینان کا اظہار کیا، اور ہمیں بھی الحمدللہ رب العالمین کافی بشارتیں ملی کہ آپ اس کام کو شروع کریں۔ تو یہ ہے پیغام امن و انصاف کا کچھ تعارف جو آپ نے مجھ سے۔ صاحب یہ بھی بتائیے آپ کے ادارے کا سالانہ بجٹ کیا ہے اور اس کے اخراجات کیسے پورے ہو رہے ہیں؟ ہمارے ادارے کا سالانہ بجٹ تقریباً 35 لاکھ کے آس پاس ہے۔ اب مسئلہ یہ کہ 35 لاکھ آتے کہاں سے ہیں؟ تو یہ 35 لاکھ عوام الناس ہمیں دے دیتی ہے، کس کے ذریعے سے؟ زکوٰۃ کے ذریعے سے، صدقات کے ذریعے سے، یا براہ راست تعاون کے ذریعے سے، یا پھر ہم عشر جمع کرتے ہیں، اس عشر سے بھی یہ خرچہ پورا ہوتا ہے۔ اور اس کے علاوہ کچھ ملازمین حضرات ہیں جو منتھلی طور پر کچھ رقم ہمارے بینک اکاؤنٹ میں جمع کر دیتے ہیں، تو اس سے الحمدللہ رب العالمین ہمارا یہ 35 لاکھ کا خرچہ پورا ہو جاتا ہے۔ اور رمضان المبارک کا مہینہ اسپیشلی لوگ الحمدللہ رب العالمین تمام دینی مدارس کو، تمام دینی اداروں کو اپنا جو تعاون پیش کرتے ہیں، تو اس میں دعوت الارشاد شتلو بھی شریک رہتا ہے الحمدللہ رب العالمین۔ تو یہ جو ہمارا بجٹ تقریباً 35 لاکھ کے آس پاس کا ہے، یہ الحمدللہ رب العالمین پورا ہو جاتا ہے الحمدللہ، اس میں کوئی کمی نہیں ہوتی۔ ماہ رمضان میں آپ سحر روزہ تراویح بھی مکمل قرآن پاک سنانے کا ہر سال نظم کیا کرتے ہیں، تو سنا ہے کہ سینکڑوں افراد اس میں شریک ہوتے ہیں، معاشرے کے لیے ایک نئی چیز ہے یہ، تو اس کا جو وجود ہے یہ کب سے ہوا، اس پہ عمل کرنا، اور کب سے آپ نے یہ شروع کیا؟ بہت اچھی بات آپ نے پوچھا، آ چکے رمضان المبارک ہے۔ رمضان المبارک میں ہم نے کئی سال پہلے سحر روزہ تراویح میں مکمل قرآن کریم پڑھنے کا ایک آغاز کیا تھا۔ اس کی بنیاد یہ تھی اصل کہ ہمارے یہاں شروع جب ہم نے حفظ کیا تو ہمیں لوگ رمضان سے 1 مہینہ 2 مہینہ پہلے آرڈر، مطلب وہ کہتے تھے حضرت ہمارے یہاں قرآن سنائیں، ہمارے یہاں آئیں۔ پھر جب اور وقت گزرا تو لوگ ہم سے کہتے تھے 1 مہینہ پہلے کہ ہمارے لیے ایک حافظ صاحب کو رکھنا۔ پھر چلتے چلتے ایک دور ایسا آیا، اب ہم یہیں سے لوگوں کو ریکویسٹ کرنا شروع کرتے ہیں کہ آپ کو ہم حافظ صاحب دے دیتے ہیں جو 30 دنوں میں 30 پارے سنائیں گے۔ لوگ اس طرح کی اپوزیشن کرتے ہیں کہ نہیں ایسا نہیں ہوگا، ہم تو نہیں پڑھیں گے، ہم تو بس الحمدللہ پڑھیں گے۔
جبکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کو دیکھیں، صحابہ کی سیرت کو دیکھیں، تابعین کو دیکھیں، آپ کو شاید علم ترا سے لے کر والناس تک، حالانکہ علم ترا بھی قرآن ہے، وہ قرآن سے خارج نہیں ہے، لیکن جس طرح ہمارے یہاں علم ترا سے ناس تک اور ناس سے پھر واپس آ کر علم ترا سے ناس تک 20 رکعتیں پڑھتے ہیں، شاید آپ کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر اور تقریباً مجھے لگتا ہے شاید 100 سال نہیں کئی 100 سال تک آپ کو اس کا وجود نہیں ملے گا۔ ہوتا کیا تھا، جتنے لوگ قرآن تراویح پڑھتے تھے وہ قرآن کریم کے پارے میں مسلسل پڑھتے تھے، ٹھیک، لوگوں میں رجحان کم ہوتا گیا۔ تو ہم نے کیا سوچا، ہم نے سوچا نہیں، ہم ایک ایسا نظم بنائیں گے، ہم لوگوں کو بتائیں گے، ہم ان کو آئیڈیا دیں گے کہ 10 پارے بھی آرام سے انسان رات میں پڑھ سکتا ہے، کوئی قباحت شرعن بھی نہیں ہے اور فزیکلی طور پر بھی انسان رہ سکتا ہے۔ تو ہم نے 2-3 سال پہلے اس کام کا آغاز کیا۔ تو ہم شروع میں نے اس وقت یہ سوچا تھا شاید ہم 20-25 لوگ خود مولانا لوگ ہی ہوں گے یا یہ تبلیغی حضرات ہوں گے جو مسجد میں ہوں گے، لیکن الحمدللہ رب العالمین پہلے ہی سال 200-300 لوگ آ گئے۔ اور خوشی کی بات یہ ہے اسلام آباد، قاضی گنڈ، بج بہاڑا، کلگام، پلوامہ، سری نگر، اوڑی، کپواڑہ، لولاب سے لوگ آ گئے اور انہوں نے اس میں شرکت کی۔ ہمیں حوصلہ بڑھا۔ دوسرا سال آیا تو ہم نے چونکہ 300 لوگوں کا ہم نے کو دیکھا تھا، دوسرے سال ہم نے زیادہ یعنی 500 لوگوں کا انتظام کیا، لیکن الحمدللہ رب العالمین وہ رجحان بڑھتا گیا۔ ہم کیا کرتے ہیں، 9 بجے تراویح شروع کرتے ہیں، 8 رکعت یا 10 رکعت کے بعد ہم ایک گیپ وقفہ دے دیتے ہیں اور اس میں چائے کا آدھے گھنٹے کا وقفہ ہوتا ہے، اور پھر اور 4 یا 5 یا 8 یا 10 رکعت پڑھنے کے بعد یا 12 رکعت مکمل ہو جانے کے بعد پھر دسترخوان بچھاتے ہیں، لوگوں کو کچھ یا چائے فروٹس وغیرہ پیش کرتے ہیں، پھر سحری تک برابر تقریباً یہ رہتا ہے، بس پھر سحری کا وقت ہمیں ملتا ہے۔ اور الحمدللہ جتنے سارے لوگ آئے ہیں، خدا گواہ ہے اس بات پر کہ میں نے پچھلے سال سری نگر سے میں وہ ٹول لے کے آیا کہ لوگ اگر کھڑے نہیں ہو پائیں گے تو ٹولوں پر بیٹھ کر وہ تراویح پڑھیں گے، لیکن جتنے سارے لوگ تھے معزز حضرات، انہوں نے ٹولوں کا استعمال نہیں کیا، بلکہ جو چھوٹے چھوٹے بچے آئے تھے محلے کے آس پاس کے، وہ بچے ان ٹولوں پر بیٹھے تھے، بزرگ حضرات سب انہوں نے کھڑے قیام کیا۔ الحمدللہ رب العالمین، یہ ہم نے اس لیے شروع کیا، اس کے لیے ہم باضابطہ تشکیل کر رہے ہیں، ہم لوگوں کو سمجھاتے ہیں کہ نہیں اس طرح کرنا ٹھیک آسان بھی ہے، کوئی مشکل نہیں۔ اور ہم نے جب اس کو شروع کیا اس نیت سے کیا تھا تاکہ لوگوں کو ایک آئیڈیا ملے۔ الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ ہندواڑہ، کپواڑہ اور کئی علاقوں میں اب اس کو باضابطہ طور پر میں لوگوں نے شروع کیا، اور الحمدللہ رب العالمین اس طرح کی تراویح ہوتی ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین اس تراویح کے معاملے میں سہ روزہ تراویح پہ جتنا سارا خرچہ آتا ہے، مدرسے کا اس خرچے کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، بلکہ جو لوگ شریک ہوتے ہیں یا جو شریک نہیں ہوتے ہیں وہ اپنی طرف سے ہمارے مدرسے کے اکاؤنٹ میں یا ہمیں کہہ دیتے ہیں کہ ہم جنسن یہ چیزیں پہنچائیں گے۔ الحمدللہ اتنا ہو جاتا ہے کہ اس تراویح کے مد میں سے جو بچ جاتا ہے وہ ہم ان سے اجازت ہم نے لے رکھی ہوتی ہے، وہ پھر ہم مدرسے کے اکاؤنٹ میں یا اس کے کھاتے میں ہم وہ جمع کر دیتے ہیں۔ تو الحمدللہ اس کا بڑا اچھا ریسپانس ملا۔ یہ خدمت قرآن ہے، آپ کو بھی دعوت دے دی جاتی ہے، ہمارے سامعین کو بھی دعوت دے دی جاتی ہے کہ ابھی انشاءاللہ کل جمعہ اور سنیچر اور اتوار یعنی 8، 9 اور 10 اپریل کو انشاءاللہ تعالیٰ 3 دن میں 10 پارے کر کے انشاءاللہ تعالیٰ مکمل قرآن کریم پڑھا جائے گا، جس میں خوشی کی بات یہ ہے کہ بنگلور سے حضرت مولانا سید مصطفیٰ رفاعی قادری ندوی دامت برکاتہم العالیہ تشریف لا رہے ہیں، اور جو ندوۃ العلماء کے رکن شورا ہیں، آل انڈیا ملی کونسل کے جنرل سیکرٹری ہیں، اور ماشاءاللہ ان کے بڑے خدمات ہیں، وہ بھی انشاءاللہ تعالیٰ وہاں ہوں گے۔ اور اس سے بڑھ کر اور خوشی کی بات یہ ہے کہ تقریباً 20 سے زیادہ علماء کرام اور حفاظ کرام اس مجلس میں شریک ہوں گے۔ تو میری گزارش ہے، آپ نے چونکہ سوال پوچھا، آپ نے اس تار کو چھیڑا، تو میں نے غنیمت سمجھا کہ میں آپ کو بھی اور اپنے سامعین کو بھی اس میں، ناظرین کو بھی سامعین کو بھی دعوت دے دوں کہ آپ ضرور اس میں تشریف لائیں انشاءاللہ تعالیٰ۔ یہ رمضان المبارک ہے، ابھی چلا جائے گا کچھ دنوں کے بعد، لیکن اگر آپ قرآن پاک سننے میں کامیاب ہو گئے تو اللہ آپ کی دنیا اور آخرت کو بہتر بنائیں گے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے رمضان المبارک کے نوافل میں مکمل قرآن سنا بھی ہے اور سنایا بھی ہے، سنایا جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام کو اور سنا جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام سے، اس لیے اس سنت پر ضرور آپ عمل کریں۔ اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ ارشد بھائی۔ مفتی صاحب، جیسے کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ماہ رمضان کے روزے چل رہے ہیں، اس میں اکثر میں نے دیکھا کہ کہیں مسجدوں کا جب میں نے رخ کیا تو میرے ذہن میں یہ ہمیشہ یہ سوال رہا کہ یہ جو امام لوگ جو نماز پڑھاتے ہیں، یہ صرف تراویح صرف یا 30 منٹ یا 35 منٹ کے اندر یہ تراویح کو اختتام پذیر کر دیتے ہیں، ایسا کیوں؟ یہ کس حد تک صحیح ہے؟
حدیث میں آتا ہے الامام ضامن، امام مقتدیوں کی نمازوں کا ضامن ہے، ذمہ دار ہے۔ اگر امام کی طرف سے کوئی کمی بیشی ہوئی تو مقتدیوں کی نمازوں کا خمیازہ اسے بھگتنا پڑے گا اور سزا اسے ملے گی، ٹھیک۔ اگر امام صاحب خود جلدی جلدی صاف صحیح پڑھ پاتے ہیں، امام صاحب تو بری ہو گئے، ٹھیک، لیکن اگر مقتدیوں کو رکعت میں سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم یا سبحان ربی الاعلیٰ نہیں پڑھ پاتے ہیں، یقیناً وہ گناہ دونوں میں مشترک ہو جائیں گے۔ چونکہ ہمارے یہاں ہوتا کیا، رکوع جب کیا، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، یہ سبحان ربی العظیم ہے، سبحان ربی العظیم نہیں، وہ ہے سبحان ربی الاعلیٰ سجدے میں۔ اب جلدی جلدی بھاگتے بھاگتے سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ، یہ تسبیح بھی صحیح نہیں ہے۔ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا رب قارئ یقرأ القرآن والقرآن یلعنہم، بہت سارے قرآن پڑھنے والے ایسے ہوں گے جو قرآن پڑھتے ہوں گے اور قرآن ان پر لعنت کرتا ہوگا۔ اس لیے اگر کوئی اس طرح قرآن پڑھتا ہے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، اس طرح اگر کوئی قرآن پاک پڑھتا ہے تو بہرحال وہ شخص گنہگار گار ہوگا، اور سننے والے بھی اگر اس پر اعتراض نہیں کرتے ہیں تو سننے والے بھی کیا ہوں گے، گنہگار گار ہوں گے، دونوں پارٹیاں گنہگار گار ہوں گی۔ تو پھر ایسی نماز تو پھر درست نہیں ہوگی۔ ہاں، اگر قرآن کریم کے الفاظ بالکل وہ غلط ہوئے، ادا نہ ہوئے تو کم وقت میں نماز تراویح ادا کرنا، نہیں، نماز کے وقت کی کوئی تحدید نہیں۔ یہ 35 منٹ کی آپ بات کریں کہ آپ کہہ رہے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز پڑھنے کے لیے جاتے تھے تو مطلب وہ ایک ایک رکعت میں تقریباً گھنٹوں تو پتہ ہی نہیں چلتا تھا کہ ہاں وہ عظیمت ہے، نہیں وہ عظیمت ہے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام، اسی کے نقش قدم پہ ہم چلنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ہاں کرنی چاہیے، بالکل اس نقش قدم پر، نقش قدم پر چلنے کی کوشش کرنی چاہیے، لیکن یہ جلدی جلدی نماز پڑھنا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام مسجد میں تشریف فرما تھے، ایک شخص نے نماز پڑھی، پھر آیا حضور کی خدمت میں السلام علیکم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے سلام کا جواب بھی نہیں اسے دیا اور اسے فرمایا ارجع فصلی فانک لم تصلی، واپس چلے جاؤ نماز پڑھو، تو ابھی نماز پڑھ کے نہیں آیا، جا نماز پڑھ، حالانکہ وہ نماز پڑھ کے آیا تھا۔ تو اس حدیث کی روح سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس شخص کی نماز کو یہ بتایا کہ تم نے ابھی نماز ہی نہیں پڑھی، واپس جا نماز پڑھو۔ فوراً وہ دوبارہ آیا، پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے واپس کیا، پھر آیا وہ نماز پڑھ کے، آپ علیہ السلام نے پھر اسے سمجھایا کہ تم رکوع میں نماز میں چوری کیوں کرتے ہو، اس طرح جلدی جلدی تم نے نماز کیوں پڑھی؟ اور آپ علیہ السلام نے فرمایا بدترین چوری وہ ہے جو نماز میں چوری کی جائے، یہ بھی ایک چوری ہے نماز میں۔ سبحان ربی العظیم پڑھنا تھا، آپ نے سبحان ربی العظیم پڑھا، سبحان ربی الاعلیٰ پڑھنا تھا، آپ سبحان ربی الاعلیٰ پڑھ گئے، تو یہ بھی نماز میں ایک چوری ہے پڑھنے کے اعتبار سے۔ اس لیے رمضان مبارک ہے، ہمیں چاہیے کہ ہم اس طرح نماز میں اس کوتاہی اور یہ جلد بازی سے کام کریں۔ مفتی صاحب دوسرا ایک سوال میرے ذہن میں آیا، تو اکثر ہم نے دیکھا کہ مساجد کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ کرسیاں لگی ہوئی ہوتی ہیں، عام طور یہ شکایت کرتے ہیں کہ جو ان پہ بیٹھتے ہیں کہ ہمیں ڈسک پرابلم ہے، یہ کس حد تک صحیح ہے کہ لوگ اس کو ان کرسیوں پر ان کی نماز دیکھیے درست ہو؟ بالکل بہت اچھا سوال پوچھا آپ نے، اور اس سوال پر بڑے لوگوں کی گہمے تبصرے ہوتے ہیں، کمنٹس ہوتے ہیں۔ اس میں آپ اصول سمجھے، جو شخص کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھ سکتا ہے وہ شخص بیٹھ کر نماز پڑھے گا، وہ شخص بیٹھ کر نماز پڑھے گا، ٹھیک۔ جو بیٹھ کر نماز نہیں پڑھے گا وہ لیٹ کر نماز پڑھے گا، ٹھیک، اگر کتنا کوئی بیمار ہو۔ لیکن جو شخص بیٹھنے میں بھی جس کو گھٹنوں میں تکلیف ہو، کمر میں تکلیف ہو، یقیناً کرسی کی اسے اجازت ہے، لیکن کرسی سے پہلے ٹول کا نمبر آتا ہے، مثلا کرسی کے پیچھے بیک میں یہ سہارا لگا ہوا ہے، تو آپ پہلے ہی کرسی پہ نہ بیٹھیں، بلکہ اگر آپ کھڑے نہیں ہو سکتے ہیں بیٹھ کے پڑھیں، بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے ہیں آپ ٹول پر بیٹھ کر نماز پڑھیں۔ کیوں؟ ٹول پر آپ کا کمر بھی بالکل متوجہ رہے گا، ٹھیک، اور آپ کے یعنی بازو بھی ریسٹ نہیں کریں گے کسی چیز پر۔ لیکن اگر آپ اتنے بیمار ہیں کہ کمر کو سہارا دینا بہت ہی ضروری ہے، یہ تیسری صورت بن جاتی ہے کہ آپ کرسی پر نماز پڑھیں۔ لیکن ہوتا یہ ہے کہ ایک آدمی 10 لیٹر کا تیل کا کین ہاتھ میں اٹھائے ہوئے بارہمولہ سے سنگری چڑھ جاتا ہے، لیکن جب نماز کا مسئلہ اسے آتا ہے، اسے ڈسک پرابلم ستاتی ہے، تو انما الاعمال بالنیات، اللہ نبی علیہ السلام نے فرمایا نیتوں کا دار و مدار، عمل کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔
تو اللہ رب العزت کو معلوم ہے آپ کرسی کا استعمال کیوں کر رہے ہیں. آپ کرسی کے بغیر بھی نماز پڑھ سکتے ہیں، لیکن بہرحال یہ تو قطعاً یہ بات نہیں کہی جا سکتی ہے کہ کرسی پہ نماز پڑھنا ناجائز ہے. تو میں نے جو بات عرض کی، پہلا نمبر ہے کھڑے ہو کے نماز پڑھنا. کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتے ہیں، بیٹھ کے آپ نماز پڑھیں. بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے ہیں، ٹول پہ نماز پڑھیں. اب ٹول پہ جب آپ نماز نہیں پڑھ سکتے ہیں، پھر آپ کرسی کا نمبر آ گیا، پھر آپ کرسی پہ نماز پڑھ سکتے ہیں. تو مفتی صاحب آخر پہ آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ آپ ماہانہ مجلس میں ذکر استغفار میں سینکڑوں افراد کو اپنے آس پاس پاتے ہیں، اس کی کیا وجہ آپ نے محسوس کی کہ آپ نے ایسا کرنا شروع کیا؟ اللہ آپ کو جزائے خیر دے. ایک اور تار کو آپ نے چھیڑا. ہمارے یہاں مہینے میں تقریباً مہینے کے آخری شنیچر کو ایک مجلس توبہ استغفار ہوا کرتی ہے، جس میں تقریباً 400-500 کے لوگ آس پاس لوگ تقریباً شریک ہو جاتے ہیں، جس میں کوئی عالم دین آتے ہیں یا میں خود ہوتا ہوں، بیان ان کا ہوتا ہے. پھر اس میں ہم توبہ استغفار کے کچھ کلمات پڑھاتے ہیں اور لا الہ الا اللہ کا ورد ہم ان کو سکھاتے ہیں. یہ اس کو ہم نے کیوں شروع کیا، کب شروع کیا؟ شروع تو کیا ہم نے اس کو تقریباً 4-5 سال پہلے. کپواڑہ میں ایک بہت بڑے عالم دین ہے حضرت مولانا قاری دانش صاحب، ان کے یہاں میں ایک مرتبہ حاضر ہوا تھا. تو ان کے یہاں اس طرح لوگ روتے تھے مسجد میں، تو انہوں نے مجھے بڑی اچھے انداز میں مجھ سے یہ ارشاد فرمایا تھا کہ آپ وہاں یہ شروع کریں. ہوتا کیا ہے ارشد بھائی، لوگوں کے دل ٹوٹل جلے ہوئے ہیں. سب لوگ رونا چاہتے ہیں، آپ بھی رونا چاہتے ہیں، یہ بھی رونا چاہتے ہیں، سارے لوگ رونا چاہتے ہیں، لیکن رونے کی جگہ ان کو میسر نہیں. اگر آپ آفس میں رونا شروع کریں گے تو آفس والے کہیں گے کہ سر کو کیا ہوا. اگر آپ دکان پہ رونا شروع کریں گے تب بھی مسئلہ. آپ بیوی کے سامنے مسئلہ رونا شروع کریں گے تو سسرال والوں کا مسئلہ. تو رونا سب چاہتے ہیں، کیوں؟ دل ختم، مطلب دل تو اللہ بچائے، اللہ رحم فرمائے، پورا بھر چکا ہے. ٹھیک، یعنی آچن ٹانس نیرنس تیار. اب یہ دل رونا چاہتا ہے، اس کو ماحول چاہیے، اس کو ماحول چاہیے دل کو. تو ہم نے کیا کیا، ہم نے ایک ماحول ان کو دے دیا، اور ہم تھوڑا سا ان کو اس طرح کا ماحول دے دیتے ہیں. ہم ان کو تھوڑا سا چھیڑ دیتے ہیں، جس طرح وہ بچہ جس کو محلے کے بچوں نے سب بہت تنگ کیا ہے، اب اخیر کا ایک بچہ آیا، اس نے پنسل چھینا. پہلے بچوں نے تو مارا بھی تھا، تب یہ نہیں رویا، لیکن اخیر کے ایک بچے نے پنسل چھینا، اس نے رونا شروع کیا. اب ان بچوں نے کہا کہ یار انہوں نے تو اتنی تیری پٹائی کی، تو نے تو رویا ہی نہیں، لیکن پنسل چھیننے سے یا معمولی دھکے سے تو نے رویا کیوں؟ تو بچے نے کہا کہ دراصل میں نے تیری وجہ سے نہیں رویا، میں تو صبح سے رونا چاہ رہا تھا، مگر مجھے بہانا چاہیے. تو ہم علماء کو، صلاح کو، اہل دل کو الحمدللہ رب العالمین ساؤتھ افریقہ سے حضرت مولانا مفتی محمد امجد صاحب دامت برکاتہم العالیہ، اور مدینہ طیبہ سے حضرت مولانا مفتی محمد عدنان صاحب دامت برکاتہم العالیہ، اور شہر بنگلور سے کیا، دارالعلوم دیوبند سے کیا، دلی سے کیا، کافی جگہوں سے الحمدللہ رب العالمین علماء کرام نے اس مجلس میں شرکت کی ہے. اور ہمارے یہاں کشمیر کے جتنے سارے اکابر علماء ہیں الحمدللہ رب العالمین، وہ بھی اس مجلس میں شریک ہوئے ہیں. بس انہوں نے لوگوں کے سامنے دل کا تار چھیڑا اور بس ہاتھ اٹھائے، ان کو مانگنے کا ڈنگ بتایا، بس لوگوں نے رونا شروع کیا. الحمدللہ رب العالمین اس مجلس میں شروع میں ہمیں کافی دقتیں ہوتی تھیں اخراجات کے لائن سے، لیکن اب الحمدللہ یہ مجلس بھی ہمارے لیے بہت آسان ہو گئی ہے. سینکڑوں لوگ آتے ہیں اور اس کا خرچہ بھی وہ لوگ خود اٹھاتے ہیں الحمدللہ رب العالمین. یا تو وہ زر طعام جمع کرتے ہیں، یا پھر ان میں سے کوئی ایک ساتھی ایک مجلس میں گوشت کا انتظام کرتا ہے، دوسرا دودھ کا انتظام کرتا ہے، تیسرا سبزی کا انتظام کرتا ہے. تو الحمدللہ رب العالمین ہمارا جو گاؤں شتلو ہے، وہاں کی دیندار خواتین جو ہیں الحمدللہ رب العالمین، وہ اپنے گھر سے اس دن ایک دیگ چاول کی پکا کے ہمارے یہاں بھجوا دیتی ہیں. اللہ ان کی اس محنت کو قبول فرمائے. تو وہ مجلس بھی ہمارے لیے بہت ہی فائدہ مند ہوئی، اور ہمیں خوشی ہوتی ہے کہ اللہ گواہ ہے، لوگوں کے آنسو بہانے سے ہمارے دلوں کو بھی اطمینان ملتا ہے. بلکہ پورے کشمیر میں الحمدللہ رب العالمین لوگوں کو انتظار رہتا ہے کہ مفتی صاحب وہ ماہانہ مجلس توبہ استغفار کی مجلس کب ہوگی، ہم اس میں آنا چاہتے ہیں. تو الحمدللہ رب العالمین وہ اس لیے ہم نے شروع کی کہ لوگ رونا چاہتے ہیں، ہم ان کو ایک ماحول سا دے دیں. پھر اس ماحول کے لیے اگر ہم ان کو رات کے 10 بجے وہاں سے کہتے کہ تم گھر چلے جاؤ، اس کے لیے ہمیں اچھے سے بستروں کا انتظام بھی کرنا پڑا، اچھے سے ہر چیز کا ہم نے بالکل یہ خیال رکھا کہ ٹھیک انتظام ہو. تو وہ انتظام بھی ہم نے کر رکھا. تو الحمدللہ لوگ آتے ہیں، رات کو رکتے ہیں، صبح تک اشراق کی نماز پڑھ کر واپس چلے جاتے ہیں الحمدللہ رب العالمین. اس میں بھی ہمیں کافی اچھے ماشاء اللہ تعالیٰ وہ ریمارکس ملے، نتائج اچھے برآمد ہوئے. اور اس مجلس کو انشاءاللہ تعالیٰ ہمیشہ یعنی جاری رکھنے کا انشاءاللہ تعالیٰ ارادہ ہے. وہی نہیں بلکہ ارادہ یہ ہے انشاءاللہ تعالیٰ کشمیر میں جگہ جگہ اس طرح کی مجالس قائم ہوں انشاءاللہ تعالیٰ، تاکہ لوگوں کو رونے کا موقع ملے اور لوگ اللہ کے دربار میں اپنے فریاد کو رکھنے والے
بن جائیں. قرآن نے کہا ہے ادعونی استجب لکم، تم مجھے پکارو میں سنتا ہوں، میں جواب بھی دوں گا. ناظرین، یہ تھے ہمارے ساتھ مفتی عبدالرشید قاسمی صاحب. ایک ملاقات پروگرام میں مفتی صاحب آپ کا اسٹوڈیو میں آنے کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ. جزاک اللہ خیر، احسن الجزا. ناظرین السلام علیکم. جی ہاں، آج کے ایک ملاقات پروگرام میں ہمارے ساتھ موجود ہے فاروق مرکزی صاحب. آج کل بارشوں کا موسم ہوا کرتا تھا، لیکن آج کل بہت زیادہ دھوپ ہے اور یہ اس کو آگے کرنے کی بہت ضرورت ہے. جی، اس KDN چینل کا پیش کردہ پروگرام ایک ملاقات. دیکھیے پروگرام ایک ملاقات ہر بدوار اور سنیچروار شام 7 بجے KDN چینل پر. اپنے جو کھیت ہے اس کو تیار کرنے کی بہت ضرورت ہے. سے ہی میں نے اپنا جو سیاسی سفر ہے وہ شروع کیا. دیکھنا نہ بھولیے گا